اب بعض اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کسی کے گھر پہ جائیں گے تو اب بیٹھے رہیں گے وہ بیچارہ میزبان بیچارہ پہلے کھانا بھی کھلا دے گا، چائے بھی پلا دے گا، کولڈ ڈرنک فروٹ سب کچھ کر دے گا کہ اب جائیں، لیکن مجال ہے کہ جانے کا نام لیں۔ اب آپ اگر گھر سے فارغ ہیں یا آپ کو گھر سے نکالا ہوا ہے تو اب سامنے والے کا تو سکون نہیں برباد کرنا، ایک مخصوص وقت رکھیں کہ اتنے دیر آپ نے بیٹھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے واپس آ جانا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ جو طریقہ کار ہے کہ کس کے گھر جا کے بیٹھ کے تو بیٹھے رہیں، حالانکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے میزبان کو بھی جو ہے وہ کچھ آداب سکھائے ہیں، مہمان کو بھی کچھ آداب سکھائے ہیں۔ مفتی افضل علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہمان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کے گھر پہ جائے تو ان 4 چیزوں کا خیال رکھے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جہاں پر میزبان آپ کو بٹھائے تو وہیں بیٹھے رہیں، یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک کمرے میں بٹھایا آپ سارے کمروں میں چکر لگا رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر تو یار گرمی ہے اوپر چھت پہ چلے جاتے ہیں، تو جہاں پر انہوں نے بٹھایا ہے تو وہیں پر بیٹھے رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کو دے وہ آپ خاموشی سے کھا لیں، یہ نہ کہیں کہ اس سے اچھے تو ہم گھر میں کھاتے ہیں، یار یہ چیز تو وہ والی چیز اس سے بہتر ہوتی ہے، یہ چیز تھوڑی سستے والی آپ وہ لے آتے تو مزہ آ جاتا۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ نے کرنی ہے، آپ کو کہنا ہے کہ ہم گھر سے اس سے بہتر کھاتے ہیں تو پھر جا کے گھر پہ کھائیں، آپ یہاں پر کیوں آئیں؟ تو آئیں تو مل کے چلے جائیں، باقی کھانا آپ اپنے گھر پہ جا کے کھا لیں۔ تو اس لیے یہ آداب کے خلاف ہے۔ آپ جب کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جہاں پر بٹھائے وہیں پر بیٹھے رہے۔ بعض لوگوں کی یہ غلط عادت ہوتی ہے کہ وہ گھومتے پھرتے ہیں اور جو کھانا دیں وہ خاموشی سے کھا لیں۔ اگر بھوک نہیں ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو پھر آپ نہ کھائیں، آپ معذرت کر لیں کہ بھئی مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری جو بات بیان کی وہ یہ کہ جب وہ جو ہے وہ آپ سب کچھ کھا لیا یا آپ نے جو ہے وہ ایک وقت آپ نے مقرر کیا تو اتنی دیر بیٹھنا ہے، اس کے بعد جب آپ واپس آنا ہے تو خاموشی سے اٹھ کے نہ آ جائیں کہ وہ بندہ کمرے میں گیا اور آپ خاموشی سے اٹھ کے آگے، بلکہ اسے بتا کر آئیں، اسے اجازت دے کر آئیں کہ اب جو ہے وہ ہمیں اجازت دے، ہم اب گھر کو جا رہے ہیں۔ اور جو لاسٹ بات وہ ہے کہ جب آپ ان کے گھر میں کھانا کھائیں، جو بھی کام کریں جو انہوں نے آپ کو دیا مہمان نوازی کی، تو اس پر انہیں دعا بھی دے کر آئیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں جس طرح انہوں نے آپ کی جو عزت اور آپ کے کرام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اسی طرح سے نوازے۔ تو یہ آداب ہیں کہ آپ لازمی جو ہے وہ ان آداب کو فالو کریں، ان پر عمل کریں کہ اس سے جو ہے وہ میزبان بھی خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی بندے میں کچھ تمیز ہے، کچھ جو ہے وہ اسے ان چیزوں کی عقل ہے کہ بھئی جب کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو کس طرح سے بیٹھنا ہوتا ہے اور کس طرح سے بات چیت کرنی ہوتی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ کھانا پینا ہوتا ہے اور کس طرح سے پھر آخر میں اس کو جو ہے رخصت ہونا ہوتا ہے، دعا دینی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ واپسی بھی ان کے گھر پہ جائیں گے کسی اس کی میزبان کے گھر، وہ آپ کی عزت میں پہلے سے زیادہ اضافہ فرمائے گا، زیادہ آپ کی عزت کرے گا۔ تو ایک ہی دفعہ جا کے آپ ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جو ہے اس کے بعد وہ آپ کی جیسے ہی آپ کو دیکھے تو دروازے ہی بند کر دے اور فون کر کے بتا دے کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ تو اس لیے اسلام میں مکمل ضابطہ حیات ہے ہر چیز کا۔ آپ مہمان ہیں تو تب بھی جو ہے وہ آپ کو اسلام نے آداب بیان کیے ہیں، آپ میزبان ہیں تو تب بھی اسلام نے آپ کو آداب بیان کیا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ سب سیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ کس موقع پر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں جو ہے وہ ضروری باتیں ہم نہیں سیکھتے، ضروری جو بنیادی چیزیں ہیں انہی سے ہم تعلق ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی باتیں کہاں سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے ان سب چیزوں کو سیکھیں۔